الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حاضرین گرامی، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے. الکتاب مراد القرآن، جس نے سچی کتاب اتاری ہے. سچی کتاب کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ منہ آیات محکمات، ان میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں. یعنی محکم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، اس کا 2 معنی یا 3 معنی نہیں ہے، بلکہ سیدھا سا ایک ہی معنی ہے، اور اس میں اختلاف کی، اس میں پیچیدگی یا اس میں ذہنی انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ محکم آیتیں، ان کا تعلق احکام سے ہے، ان کا تعلق اوامر اور نواہی سے ہے، ان کا تعلق عبر اور موعظت سے ہے. واقعات قرآن پاک کے، اس میں کوئی احتمال اور کوئی 2 معنی اس سے کوئی مراد نہیں لے سکتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والی آیتیں ہیں، اور ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہیں، یہی ام الکتاب ہیں. وہ اخر متشابہات، اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے ایک سے زائد معانی ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ امتحان ہو سکے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان یا ان لوگوں کی آزمائش ہو سکے جو ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی پیروی کرتے ہیں، جو ادھر ادھر نہیں بھٹکتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی باتوں پر من وعن ایمان لے آتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 طرح کی آیتیں اتاری ہیں تاکہ مکمل طور سے امتحان اور آزمائش ہو جائے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، گمراہی ہے، کجی ہے، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس لیے نہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا استہزاء کر رہے ہیں یا اس پر عمل نہیں، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ اپنے بنائے ہوئے عقیدے کو قرآن پاک کی آیتوں سے مدلل کر سکیں، مضبوط کر سکیں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں. ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ایک ریت ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک فقہ ہے. اب اس کے لیے کوئی اگر قرآن پاک سے کہیں بھی کوئی متشابہ بات ملتی ہے تو فوراً اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہمارے اس عقیدے کے لیے قرآن پاک میں یہ دلیل موجود ہے. اس سے بچیں گے کیسے؟ اس میں اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کہ ہم اسلاف کے طرح یا اسلاف کے فہم کے پابند ہیں. قرآن پاک کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے،
قرآن پاک کا معنی اپنی خواہش سے طے نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم شاگردوں کو اس کا کیا معنی بتایا ہے، صحابہ کرام نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کون سا مفہوم بتایا ہے، تو ہم اسی مفہوم کے پابند ہیں۔ اور کوئی نیا معنی اگر نکالتا ہے قرآن پاک کی آیتوں کا یا قرآن پاک کی متشابہ آیتوں کا، تو ایسی صورت میں اسے رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم قرآن کو ویسے سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، بھٹک جاتے ہیں یا تو شبہے کی وجہ سے یا تو شہوت کی وجہ سے۔ آدمی راہ حق و ہدایت سے اسی لیے بھٹکتا ہے، یا تو دل میں شبہ آ گیا یا تو دل میں شہوت آ گئی۔ یہی دو اسباب ہیں جس سے لوگ حق بات سے انحراف کر جاتے ہیں، قرآن کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی فرامین کو نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ یا تو ان کے دل میں شبہے کی بیماری ہے یا تو ان کے دل میں شہوت نے جگہ بنا لی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شبہے اور شہوت دونوں طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا سکیں، قرآن پاک پر صحیح طور سے عمل کر سکیں۔ ما تشابہ منہ ابتغاء، کیوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہوئے۔ منافقین اور مشرکین اور یہودی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ سارے لوگ اسلام کے دشمن تھے۔ جب وحی اتر رہی تھی یہ مسلمانوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو دین حق سے دور کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو قرآن پاک سے دور کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنا چاہتے تھے۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کی اپنی مرضی کے مطابق تعویل چاہتے تھے، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنی فقہی کتابوں کے مطابق۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کا صحیح معنی اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، لہذا اللہ جو معنی بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب سمجھائیں، اسے دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے۔ اور کون لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب؟ والراسخون فی العلم، اور وہ جن کا علم پختہ ہوتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں ان کی نشر و اشاعت میں اور ان پر عمل کرنے اور ان کے تقاضے نبھانے میں، وہ راسخون فی العلم ہیں، ان کا علم مضبوط ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی باتوں کے لیے قرآن کو دلیل نہیں بناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دلیل نہیں بناتے ہیں، اپنے خطابات میں ان کی پابندی نہیں کرتے ہیں، بلکہ منطق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عقلی گھوڑے کے ذریعے سے یا اپنے فلسفے کے ذریعے سے جو لوگ اپنی بات نشر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ راسخون فی العلم نہیں ہیں۔ راسخون فی العلم ہیں جن کے علم کی بنیاد قرآن پر ہو، جن کے علم کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو، اور اگر اس سے ہٹ کر کسی نے کسی اور چیز کو بنیاد بنائی ہے تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا علامہ بنے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا خطیب ہو، چاہے اس کی زبان میں کتنی بھی تاثیر ہو، وہ راسخ فی العلم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہی راسخون فی العلم ہی صحیح مطلب اور صحیح تعویل جانتے ہیں۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، قرآن پاک کے حرف حرف پر، قرآن مجید کے ایک ایک کلمے پر، قرآن مجید کے ایک ایک جملے پر ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، پورا کا پورا قرآن ہمارے رب کی جانب سے اترا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے، چاہے وہ محکم آیتیں ہوں چاہے متشابہ آیتیں ہوں۔
اچھا، متشابہ آیتوں کے بارے میں نے وضاحت نہیں کی۔ متشابہ آیتیں وہ آیتیں جن میں دو طرح کا معنی ہو سکتا ہو، جس میں یا جس کا تعلق امور غیب سے ہو، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہوں گے جو حقیقت میں قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر، جو یقین رکھتے ہیں رسول پاک کے فرمان پر۔ تو اس لیے قرآن پاک نے متشابہ آیتیں بھی اتاری ہیں، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، پل صراط کے تعلق سے۔ تو اب ظاہر ہے اس پر ایمان لانے کے لیے گنجائش بھی لوگ نکال سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان حقیقت میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک یہ یا تمام احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ متشابہ آیتوں کی تفصیل میں جیسے کچھ مفسرین یہ مثال بھی دیتے ہیں، جیسے کلمۃ القاها الی مریم وروح من، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ کلمہ ہیں۔ اب کلمے سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو صحیح علم والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور روح سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی روح یہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں مراد ہیں۔ تو اب اس کو ان لوگوں نے کیا مطلب نکال لیا، کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جز ہیں، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ثالث و ثلاثہ، یہ تیسرے میں سے، یہ تین میں سے ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، کچھ نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام سے وہ نکالتے ہیں، اپنے مفہوم یا اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کے معنی میں تعویل کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان الحکم الا للہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے فیصلہ ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اب اس کو خوارج نے دلیل بنا لیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے تحکیم پر رضامندی ظاہر کی تھی، یعنی قرآن پاک کو حکم بنایا تھا، تب ان لوگوں نے کہا نہیں، صرف فیصلہ اللہ کا چلے گا، کوئی کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اسی بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بغاوت کی، خروج کیا، اور ان کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھنا ہوا، اور یہ مطلب ہوا متشابہ آیتوں کا۔ لیکن جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں راسخ فی العلم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے رب کی جانب سے اتری ہوئی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو صحیح سوجھ بوجھ والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم جمے ہوئے ہیں تیرے کلام پر، اور ہمیں تو جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں مانگتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو خراب نہ کرنا، ہمارے عقیدوں کو نہ بگڑنے دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ تیری ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اب اپنی ہدایت نہ چھیننا، اور ہمیں راہ استقامت پر گامزن رکھنا، اور اسی پر جمائے رہنا، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے اور جمع دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین پر ثبات اور استقامت کی دعا مانگتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر جمائے رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ اور کیسی دعا کرتے ہیں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا کر اپنی جانب سے رحمت، ہمیں رحمتیں عطا کر، ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کر، اور ہم سے
ہم سے کبھی نظر کرم مت پھیر، انک انت الوہاب، بلا شبہ تو بہت زیادہ دینے والا، بہت نوازنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، محشر کے میدان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے رب تو اس دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ جمع کس لیے کرے گا؟ حساب و کتاب کے لیے کرے گا، ہمارے کرتوت کے محاسبے کے لیے کرے گا، ہمارے نیک کاموں کے اجر اور اس کے ثواب کے لیے کرے گا۔ اللہ تبارک تعالی اپنی نوازشوں کی بارش کے لیے کرے گا۔ نیکیاں اگر ہیں تو نعمتوں بھری جنت عطا کرے گا، اور اگر ہمارے عمل برے ہیں تو ایسی صورت میں عذاب سے بھری دردناک جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس دن جمع کرے گا اور اس دن رسوا نہ کرنا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ جتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں اپنے قرآن پاک میں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، وہ سارے وعدے اللہ تبارک تعالیٰ پورے کرے گا، اور وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو دھمکی دی ہے، نجران کے نصارہ کو، یہودیوں کو، مدینے کے یہودیوں کو، اور جو ان کے مشہور یہودی قبائل تھے انہیں، منافقین کو اور مکے کے مشرکین کو، سب کو دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے۔ کہا جن جن لوگوں نے کفر کیا ہے دین پر یا دین اسلام پر، ان کا ایمان نہیں ہے، تو لن تغنی عنہم اموالہم، مال زیادہ ہو سکتا ہے ان کے پاس، طاقت زیادہ ہو سکتی ہے ان کے پاس، منصب اور دولت، ان کے اقتدار مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گے انہیں۔ جنہوں نے کفر کیا ہے نہ ان کا مال انہیں فائدہ دے گا، نہ ان کی اولاد انہیں فائدہ دے گی۔ من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ وقود کہتے ہیں وہ لکڑی جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جس چیز کے جھونکنے سے آگ دہکتی ہے، انہیں جب جہنم میں جھونکا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو آگ جہنم کی اور بھڑکے گی۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے روش کی طرح، یعنی آل فرعون اور جس سے پہلے جو تھے ان کی بھی یہی روش تھی، وہ بھی قرآن کو جھٹلاتے تھے، قرآن پاک کی تعویل کرتے تھے، قرآن پاک کا استہزاء کرتے تھے، انبیاء کی تکذیب کرتے تھے۔ انجام کیا ہوا ان کا انجام یہ ہوا کہ طاقت کے باوجود برباد کر دیے گئے، ان کا انجام یہ ہوا کہ قوت کے باوجود انہیں تہس نہس کر دیا گیا، اور ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے نام و نشان مٹا دیا۔ تم بھی گرچہ طاقتور ہو لیکن تم بھی اللہ کے عقاب میں جب پھنسو گے تو مٹا دیے جاؤ گے، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سمجھنے اور عبرت کے لیے پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، لہذا فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائی۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ آخری آیت، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ کافروں سے بتا دیجئے، کافروں سے کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو جو بھی اسلام کے خلاف ہیں، جو بھی آپ کے دشمن ہیں، انہیں کہہ دیجئے، انہیں خبر دے دیجئے
ستغلبون، تم عنقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، تمہاری طاقت کچل دی جائے گی اور تمہارا اقتدار ختم کر دیا جائے گا، تمہاری حویلیاں کسی اور کے حوالے ہو جائیں گی، وتحشرون الی، اور تم لوگ جمع کیے جاؤ گے الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم مجرموں کا ٹھکانہ ہے، یہاں ان مجرموں کو جمع کیا جائے گا اور دنیا میں بھی مغلوب کر دیا جائے گا۔ ستغلبون یعنی عنقریب مغلوب ہو گئے۔ مدینے کے یہودیوں کو خاص طور سے اس میں دھمکی ہے، اور مدینے کے یہودیوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، اور وہاں بھی جا کے ان لوگوں نے اپنی شرارتیں جاری رکھیں، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں وہاں سے بھی دربدر کیا گیا اور بھگایا گیا۔ تو یہ مغلوب ہو گئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے کے مطابق۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کوئی سوال وال ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ختم کریں۔ جی ہاں بولیے۔ ہاں جی جی ہاں اچھا، ہاں اچھا سوال ہے کہ الف لام میم ہے یا حام میم ہے، تو یہ بھی اس کو کیا ہے، اس کا اللہ صحیح مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا صحیح مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ متشابہ آیت ہے، یہ محکم آیت نہیں ہے۔ اس کا کوئی اپنی مرضی کے مطابق معنی طے کر لے اور اس کے بعد کہے کہ اس سے فلاں مراد ہے، فلاں چیز مراد ہے، اور اس سے کوئی عقیدہ ثابت کرے، تو یہ ان لوگوں کی روش ہے جو دین سے بھٹک چکے ہیں، حق سے دور ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام یا اسلاف سے جو معنی ثابت ہے ہم اسی پر ایمان رکھیں اور کہیں کہ یہ اس سے مراد اللہ اعلم بمرادہ، اس سے اس کا کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مثال اور ہے، جیسے بھی ربیعہ ابن کعب الاسلمی، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، صرف یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ایسی حرکتیں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کو دلیل یہی لوگ بناتے ہیں، جھوٹی باتوں کی دلیل۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویا ہوا تھا، فأتیت بوضوئہ وحاجتہ، اور میں نے آپ کے وضو کا پانی اور آپ کے ضروریات کا جو قضائے حاجت کا پانی تھا میں نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات آئی اور آپ نے کہا سل، کچھ مانگنا ہے مجھ سے، کوئی ضرورت ہے تو سوال کر سکتے ہو۔ تب انہوں نے کہا ارید مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، جیسے اللہ نے دنیا میں آپ کی صحبت میسر فرمائی ہے، ایسے چاہتا ہوں کہ یہ نعمت آخرت میں بھی مجھے میسر آ جائے۔ آپ نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے کہا نہیں، اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اب اسی میں جواب ہے، سل کا لفظ ہے، کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا دیکھو اللہ کے رسول نوازتے ہیں، اللہ کے رسول بانٹتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو کیوں کہتے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ حالانکہ اسی حدیث میں دلیل موجود ہے، ان کی تردید موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اپنی مراد مانگی تب آپ نے یہ نہیں کہا ہاں جا تجھے دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، بلکہ آپ نے طریقہ بتا دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اگر تمہاری مجھ سے یہ ڈیمانڈ ہے، تمہاری یہ مراد ہے، تو ظاہر ہے میں تو بانٹتا نہیں ہوں، میں تو اختیار مجھے نہیں ہے کہ میں کسی کو جنت میں لے جاؤں یا کسی کو جہنم میں جھونکوں، لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، خوب سجدے کرو، اللہ کو مناؤ،
مجھے جو ہے مجھ سے مانگنے سے بات نہیں بنے گی، تمہاری مراد مجھ سے سوال کر دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ مراد کب پوری ہوگی؟ جب تم اپنے رب کو راضی کرو گے، جب سجدے زیادہ سے زیادہ کرو گے، جب عبادتیں خوب کرو گے، سجدے میں رو گے، اللہ کی رضامندی چاہو گے، تب تمہیں جنت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ اب ظاہر ہے یہ بات، یہ معنی وہی لوگ سمجھیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کی ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو حرز جاں بنایا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو اہمیت دی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ صحابہ کا منہج کیا ہے، صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ علیہ وسلم۔